یہ جو پہلے ذرا اس کی بیسس پہ آ جائیں، وہ بعد میں آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پالیٹکس کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ اے میٹر آف پرنسپل، کیونکہ جب یہ پچھلے دنوں کیسز چلے تب کیوں نہیں تھے آپ لوگوں نے موو کیا؟ اب اگر ایک پرٹیکولر پارٹی کے لوگ پھنس رہے ہیں، ایک پرٹیکولر پارٹی کے چیئرمین پھنس رہے ہیں، دیٹ از وائی یو ہیو مووڈ. وہ حسن عسکری بچے کا سین تھا جس کو 5 سال سزا بھی ہوئی تھی خط لکھنے پہ ٹو جنرل باجوہ، وہ بھی سویلین تھا. اس کے علاوہ پھر آج 2-3 رپورٹ چھپی ہوئی ہیں کہ 25-30 لوگوں کو سزائیں ہوئی تھیں جن کی پڑی ہوئی ہیں اپیلز وغیرہ سب کچھ. پہلے تو یہ آ جائے کہ جو آج جس بات پہ قاضی فائز عیسی صاحب اٹھے ہیں، انہوں نے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا پہلے، میں اس لیے بینچ کو نہیں مانتا. اینڈ یو پلیڈڈ ٹو ہم کہ نہیں آپ بیٹھیں. وہ سٹانس ان کا ٹھیک ہے لیگلی اسٹرکٹ لیگل سینس میں؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. اسٹرکٹ لیگل سینس میں بھی وہ ٹھیک ہے. ایک اگر یہ کمیٹی کا فرض کرو بنا بھی ہو لا، تو اٹ کین اپلائی اونلی ٹو پروسپیکٹیولی، ریٹروسپیکٹیولی تو پیچھے جو پینڈنگ کیسز ہیں. آپ ایک چیز دیکھیں، یہ وداؤٹ میں بڑا حق میں رہا ہوں کہ 184(3) کی اپیل ہو. اپیل یہ ہم 25 سال سے ہم اس پہ اسٹرگل کرتے رہے. صرف یہ اب آپ اگر 184(3) کی اپیل بائی آرڈنری لیجسلیشن انٹروڈیوس کریں، وہ نہیں کر سکتے. دیکھیں 184(3) کے سینکڑوں اگر ہزاروں نہیں تو فیصلے ہو چکے. کہیں چیف جسٹس ذرا تگڑا ہے، افتخار محمد چودھری، انہوں نے اٹھا کے ساری جو لینڈ گریبر نے زمین واپس کی بھی ہو گئی، بڑا کچھ تماشا بھی بڑے ہوئے. اب دیر آر سو مینی رائٹس دیٹ ہیو بین کریٹڈ انڈر. ایک تو پٹیشنر ہے جو کہ اگریوڈ ہے 184(3) کے فیصلے کے، وہ آ رہا ہے اب اپنے ریویو کرانا چاہے گا، میاں نواز شریف، جہانگیر ترین. ایک دوسری طرف صرف 2 کیسز کو نہ دیکھو، سینکڑوں کو دیکھو، ان میں ہزارہ رسپونڈنٹس ہوں گے جن کے رائٹ سیٹل ہو گئے، غلط ہوئے ٹھیک ہو گئے. 20 سال پہلے ان کے رائٹ سیٹل ہو گئے انڈر آرٹیکل 184(3). اب ان کے کس طرح آپ رائٹس لے سکتے ہیں؟ انہوں نے تو اس وقت ان کو رائٹس ملے، حقوق ملے. آج 2 ان کی آبزرویشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں یہ بھی سوچیں گے کل کہ انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے تو یہ بھی تو 184(3) کے تحت 10 چیزیں کھول بھی سکتے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ اس وقت جتنے بینچز بنے ہوئے ہیں سارے اللیگل ہیں، اور آج والا بینچ بھی میں نہیں مانتا ہے کورٹ ہے. ان کے ساتھ 3rd سینئر موسٹ جج جسٹس سردار صاحب بھی اٹھ جاتے ہیں. سو 2 سینئر ترین جج ایگری کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے کہ یہ بینچز غلط ہیں، اور اس سے جتنے یہ نہیں باقی بھی جو سے بینچز بنے ہوئے ہیں وہ غلط ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ لا کو آپ غلط کہہ دیں، آپ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں، یہ جو ابیس میں کر کے بیٹھی ہوئی ہے سسپینڈ کر کے سپریم کورٹ، یہ بھی غلط ہے. تو کل کو تو پھر اگر انہوں نے یہ جتنے فیصلے آج کل ان بینچز کے ہو رہے ہیں ان پہ بھی کوشچن مارک لگا دیا. نہیں، وہ تو آئیکونوکلاسٹ ہے نا، آئیکونوکلاسٹ کہ توڑ دو سب کو. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ کے گھر میں اندر ایک جھگڑا ہے، تنازع ہے، تو کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ گھر نہ کہو سپریم کورٹ کو. میں نے کہا جی سپریم کورٹ کو، اس میں تنازع ہے. اب جب تک، اور اس تنازع پہ بہت سے معاملات پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ ہونا چاہیے. چیف جسٹس کی پاورز کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. اگر وہ یہ آربیٹری اینڈ ڈسکریشنری ہیں کہ جس کو جو مرضی بینچ بنا دو، تو کمیٹی بیٹھنی چاہیے، اپیل ہونی چاہیے. دس ہیز بین مائی پوزیشن ایون ایز پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. اٹس اے میٹر آف ریکارڈ. اب موقع نہیں بنتا تھا کبھی ہم کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اس پہ کرا لیں یا کنسنسس بنا لیں. آج بھی یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ اپیل جو ہے، اپیل کو آپ رائٹس کو آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ملے میں رائٹس انڈر 184(3) آف دا کانسٹیٹیوشن. اب آپ میں نے تو منت کی، میں نے کہا دیکھیں آپ سب بیٹھے ہوئے، یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے. آپ سب بیٹھے ہوئے اور آپ سب میں I can say with confidence کہ I am at least 13 years senior to you. کیونکہ 65 پہ تو اس سے تو کم ہی ہیں سارے. تو میں نے کہا اب
میں آپ سے آپ کی محنت کرتا ہوں کہ اس بینچ پہ بیٹھے رہیں. یہ ایشو جو ہے یہ ایسا ہے کہ آپ کے گھرانے کے اندر جو آپ کے کورٹ کے اندر جو کشمکش ہے وہ اب باہر سے اٹیک ہو رہا ہے. دیر از ٹروپ اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ. تو اس کو ذرا سا آپ لیکن جب سی جے نے ایگزیکٹلی وہی چیز کی جو لاسٹ ٹائم ہوئی جس پہ بڑا پھڈا پڑ گیا کہ وہی 2 جو ڈسینٹنگ ججز سے ان کو ہٹایا, نیا بینچ بنا دیا, اسمالر بینچ بنا دیا. یہاں بھی 9 سے شروع ہوئے, 2 ججز نے اپنا اختلاف کیا, کھڑا کر کے انہوں نے اس کو 7 ممبر کر دیا اور آدھے گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد دوبارہ شروع ہو گئے. کیا ان کو بھی اس میں تھوڑا سا صبر نہیں کرنا چاہیے تھا کہ چلیں پھر دوسرے 2 لاتے, 9 ممبر بینچ بناتے؟ یا اور آل دی اویلیبل ججز, سپریم کورٹ میں چھٹیاں ہو چکی ہیں, آل دی اویلیبل ججز ور سٹنگ ایز 9. باقی یہ کوئنسیڈنس ہے کہ صرف وہی ججز اویلیبل تھے جو لائک مائنڈڈ ججز ہیں؟ کیا باقیوں کو بلایا اور انہوں نے انکار کیا؟ طارق مسعود صاحب واز ناٹ اویلیبل, بٹ ان کو یہ ریکویسٹ بھیجی گئی جو آپ آنا چاہتا ہے آج. تو جو باقی ہیں ان سب کو ریکویسٹ بھیجی گئی, انہوں نے انکار کیا؟ یہ ریکویسٹ پتہ نہیں اطہر من اللہ کو بھیجی گئی کہ نہیں. ہی از ان انگلینڈ اور ابراڈ. امین الدین صاحب ہیز ڈائیڈ انفارچونیٹلی, وہ کل ہی. تو وہ جو مظہر صاحب اینڈ ایک اور رضوی صاحب, کیا یہ چیز جسٹس صاحب کو یہ چیز کلیریفائی نہیں کرنی چاہیے تھی 7 ممبر بینچ بنانے سے پہلے کہ دیکھیں یہ لائک مائنڈڈ کی بات نہیں ہے, XYZ ان ججز کو ہم نے ریکویسٹ کی, وہ لنڈن میں ہے, وہ فلانی جگہ ہے, وہ نہیں آ سکتے, دیٹ از وائی ایم اسٹک ود دا ججز. پہلے ہی سوال اٹھ رہے تھے کہ جی دیکھیں فائز عیسیٰ کو اور انہوں نے جسٹس سردار کو اور یحییٰ آفریدی صاحب کو اس لیے ڈال دیا ہے, جو میں پرسیپشن کی بات ہے کہ میجورٹی لائک مائنڈڈ ججز کی ہے, لیکن لیجٹیمیسی کے لیے ان ججز کو پہلی دفعہ ڈال دیا ہے جن کی کریڈیبلٹی کے اوپر پھر فیصلہ ایکسیپٹیبل ہو سب کو. تو کویسچن مارکس تو ہیں نا آن دا فارمیشن آف ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن آپ کو پتا ہے جو سپلٹ ہے اس میں, میں تو خود بتا, آپ خود سب سے پہلے میرے پروگرس میں بھی آپ کہتے ہیں 2 سال پہلے میں بتاتا رہا ہوں لوگوں کو کہ بہت سپلٹ ہوگی اور وہ سامنے آ گئی ہے. اب اس میں آج میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فیض صاحب کو جانا نہیں چاہیے تھا. ہمارے خلاف آ جائے فیصلہ, ہمیں ایز فار ایز مائی سیلف اینڈ لطیف کھوسا آر کنسرن, وی ہیو ٹو پلیڈ آر کیس ٹو دی بیسٹ آف آر ابیلٹی, عدالت کے سامنے رکھنا. یہ ججز بھی 2 ہوتے تو 9 ججز میں سے آپ دیکھیں کہ اگر وہ رسمن جو لی جاتی ہے, قاضی صاحب, طارق مسعود صاحب, منصور علی شاہ صاحب, فیض عیسیٰ صاحب, یحییٰ آفریدی صاحب اور مظاہر نقوی ہیں, باقی بھی ہیں. ہاں نہیں باقی ہیں, میں وہ تو لائک مائنڈڈ میں آتے ہیں نا. اب یہ 4 میں تو بڑا اس میں یہ مجھے اطمینان ہے کہ یہ یحییٰ آفریدی اور منصور علی شاہ یہ اٹھ کے نہیں گئے, یہ بیٹھے رہے اور maybe they decided to give a hard time to the CJ. Maybe that is up to them, that is there, but this is going to be a major decision, structure of the state. اچھا اب اس پہ آ جائیں. آپ نے جب حسن عسکری کو سزا ہوئی, لڑکے کو جو سول انجینئر تھا, ایک میجر جنرل کا بیٹا تھا, اس نے خط لکھا اور جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے, کرٹیسائز کی ان کی ایکسٹینشن یہ وہ, اس لڑکے کو 5 سال سزا ہو گئی. آپ میں سے کوئی نہیں بولا. تقریباً 24-25 لوگوں کو سزائیں ہوئی ملٹری کورٹ سے ان دا لاسٹ ایئر 2 ایئرس, آپ میں سے کوئی نہیں بولا. لاسٹ ایئر 2 ایئرز میں کون سی یہ پوری ڈیٹیل چھپی ہوئی آج کے اندر کہ جی یہ کوئی 25 لوگ اوور دی پیریڈ آف 2-3 ایئرز جو ہوئی ہیں نہیں چل رہی ہیں until 2019. ہاں that was the cut off date. 2018 تب آپ لوگوں نے کیوں نہیں اٹھایا مسئلہ؟ نہیں, وہ تو ہمارے ووٹ سے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی.
41 جب رضا آپ 21st امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ اے پی ایس والی بات کر رہے ہیں. ہاں پھر 23rd امینڈمنٹ. یہ 23rd امینڈمنٹ انلیگیلٹی کیا ہے اس کے اندر بتائیے, جب یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, قانون کے تحت ہے. آج بڑا لمبا آرٹیکل نیشن کے اندر ان کا بھی, لا منسٹر کا بھی چھپا ہوا ہے, جس میں تمام انٹرنیشنل کووننٹس بھی ہیں, سارے سیکشن وائز جواب دیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بتائیں کہ اس میں انلیگل چیز کیا ہے. مجھے ایک چیز بتائیں, 21st امینڈمنٹ یونانیمٹی سے پاس وہ تو اے پی ایس سے ریلیٹڈ, اے پی ایس. نہیں میں پھر بھی پوچھ, وہاں نون بھی اور دیگر جماعتیں, سب جماعتوں, کیا ضرورت تھی اس کو پاس کرنے کی, 21st امینڈمنٹ کو لانے کی, اگر یہ جو کورٹس تھے, ملٹری کورٹس, یہ اس وقت ویلڈلی ٹرائی کر سکتے تھے سویلینز کو. اصل سویلینز کا مسئلہ ہے, سویلینز کو ٹرائی کرنے کا, فوجیوں کو ٹرائی کرنے کی تو ان کی ایک, وہ فوجی شامل ہی ہوتا ہے فوج میں, نوئنگ دس از دی کنڈیشن آف سروس. سویلین تو نہیں اس کے لیے کنسنٹ دی ہوتی. اب کیا وجہ تھی 21st امینڈمنٹ لانے کی؟ بائی دی کنسنٹ اینڈ یونانیمٹی آف آل پارٹیز, آل لائرز, آل ججز, ججز نے اس کو ایگزامن بھی کیا ان دا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کیس ان 2015. کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ ملٹری کورٹس لیاقت حسین کے فیصلے کے بعد ان 1999 must why in the time of war and in the territory where war was being actively fought, وہ ملٹری کورٹس نہیں لگ سکتے.